بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث و تکرار کرتی تھی اور اللہ سے التجا کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں حالانکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، اور بے شک یہ لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بہت بری اور جھوٹی بات ہے، اور بلا شبہ اللہ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر وہ اس بات کا ازالہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنے سے قبل ایک غلام کو آزاد کریں، یہی اصل بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جو غلام آزاد نہ کر سکے تو وہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے قبل اس سے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ پھر جو روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان قائم رہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کے منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل کر دیا جائے گا جس طرح کہ ان سے قبل مخالفوں کو ذلیل کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے روشن آیتوں کا نزول فرمایا ہے، اور کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ على كل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان تمام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں محفوظ کر رکھا ہے جسے وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اے سننے والے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جہاں کہیں بھی 3 آدمی مل کر خفیہ باتیں کرتے ہیں
وہاں چوتھا وہ ہوتا ہے، اور اگر 5 سرگوشی کریں تو چھٹا وہ ہوتا ہے، خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے قیامت کے دن انہیں اس سے باخبر کر دیا جائے گا، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ وہی بات کرتے ہیں جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ آپس میں گناہ اور سرکشی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق سرگوشی کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں سے سلام کہتے ہیں جو لفظ اللہ نے آپ کے اعزاز میں نہیں کہے، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری نامعقول باتوں پر سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، انہیں اس میں ڈالا جائے گا، بس یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں خفیہ مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشاورت کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کے پاس ہی تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس ضارهم شيئا الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کی سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ اس سے اہل ایمان رنجیدہ ہوں، حالانکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی سے بیٹھو تو کشادہ ہو جایا کرو، بس اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا، اور جب تمہیں اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو، اللہ تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات میں بلندی فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات علیحدگی میں کہنا چاہو تو اپنی بات عرض کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ انداز تمہارے لیے بہتر ہے اور پاک ہے۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ تم سے درگزر فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس حکم سے خوف زدہ ہو گئے ہو کہ تم التجا کرنے سے قبل صدقہ دو؟ پھر جب تم ایسا نہ کر سکے اور اللہ نے تم پر نظر شفقت فرمائی، بس نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم کو دوست بنا لیا جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ وہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے ہوئے بھی جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے کیونکہ وہ بہت ہی برے عمل کرتے تھے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، وہی لوگ اصحاب جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قسمیں کھائیں گے جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان ان پر چھا گیا ہے، پس اس نے اللہ کے ذکر کو ان سے بلا دیا ہے۔ وہ شیطان کے گروہ ہیں، سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلت اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ یہ بات لکھ چکا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آ کے رہیں گے، بے شک اللہ قوی ہے، غلبے والا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اے محبوب، آپ ایسے لوگ نہ پائیں گے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، پھر وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندانی افراد ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور اپنی طرف روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے، اور انہیں باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی اللہ کا گروہ ہے، سن لو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں محو ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وہی ہے جو اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے لشکر کے پہلی مرتبہ جمع ہونے پر نکال لایا. تمہارا ہرگز خیال نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ ان کے کلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. پھر اللہ کا حکم ان پر اس مقام سے آیا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. چنانچہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. اے شعور رکھنے والو، اس سے عبرت حاصل کرو. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا ہی میں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ اسے شدید عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کی اجازت سے تھا تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. اور اللہ نے اپنے رسول کی طرف جو مال غنیمت دلایا تھا تم نے ان کے لیے نہ اپنے گھوڑے اور نہ اونٹ دوڑائے تھے، البتہ اللہ جو چاہتا ہے اسے اپنے رسولوں کے دائرہ اختیار میں لے آتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جو مال غنیمت اللہ نے رسول کو بستی والوں سے دلوایا تھا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے. اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں اسے خوشی سے قبول کر لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کریں پس رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. غنیمت کا مال ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے محروم کر دیا گیا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہیں، وہی لوگ صادق ہیں. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن
شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور وہ مال غنیمت ان کے لیے بھی ہے جو لوگ ہجرت سے پہلے اپنے شہر مدینہ میں رہتے تھے اور صاحب ایمان تھے. جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو عطا کر دیا گیا ہے اس کی اپنے دلوں میں حاجت نہیں رکھتے ہیں اور اپنی ذاتوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود اس کی اشد ضرورت کیوں نہ ہو. اور جسے نفس کے لالچ سے بچا لیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور اس مال سے ان کا بھی حق ہے جو بعد میں ہجرت کر کے آئے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے بخش دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے بغض پیدا نہ ہونے دے. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا ہے جو اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں اگر تمہیں یہاں سے نکال دیا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل کر چلے جائیں گے اور تمہارے متعلق ہم کسی اور بات کو تسلیم نہ کریں گے اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیں گے اور اللہ شاہد ہے یہ کہ وہ جھوٹے ہیں. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اگر ان یہودیوں کو نکال دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ کبھی بھی شامل ہو کر نہ نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر فرض محال ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر مدد نہ پائیں گے. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. اے مومنو تمہارا خوف ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کو سمجھ نہیں ہے. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے بلکہ بستیوں کی کلوں میں بند ہو کر یا دیواروں کی آڑ لے کر جنگ کریں گے. آپس میں ان کی کشیدگی بہت شدید ہے. اے مخاطب تمہارا خیال ہے کہ یہ متحد ہیں مگر ان کے دل کشیدگی کا شکار ہیں. یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. یہ ان لوگوں کی مثل ہیں جو ان سے پہلے اپنے کاموں کے وبال کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. منافقوں کی مثال شیطان کی مانند ہے. پہلے جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ انکار کر دے پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں میں تو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہوں. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پھر دونوں یعنی
شیطان اور اس کے ساتھیوں کا یہ انجام ہوگا کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر کوئی مد نظر رکھے کہ اس نے آنے والے وقت کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، بس اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنی جانوں کو بھول گئے، وہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اصحاب جہنم اور اہل جنت کا مقام یکساں نہیں ہو سکتا، اہل جنت در حقیقت کامیاب ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو آپ اسے دیکھتے، وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، سلامتی دینے والا ہے، امان بخشنے والا ہے، نگہبانی فرمانے والا ہے، عزیز ہے، جبار ہے، کبریائی والا ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ سب کا خالق ہے، ہر چیز کو ایجاد کر کے اسے صورت دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں، وہی غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کے ناطے سے ملتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں مکہ سے اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کی خاطر نکلے ہو اور میری رضا کے طالب ہو تو انہیں دوست نہ بناؤ، کیونکہ تم کشیدہ طور پر انہیں چاہنے کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور تم میں سے جو ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر وہ تم پر کچھ دسترس پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی خواہش ہے کہ تم بھی انکار کرنے والے ہو جاؤ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داری اور نہ اولاد کام آئے گی. اس دن تمہارے درمیان اللہ فاصلہ کر دے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بے شک تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اچھی سیرت کا درس ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو بیزار ہیں. ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ہو گئی ہے جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس ضمن میں نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے ضرور معافی چاہوں گا اور میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک ہوں. اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر توکل کیا ہے اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، ہمیں اہل کفر کی آزمائش میں مبتلا نہ کر، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو عزیز ہے، حکیم ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بلا شبہ تمہارے لیے اور ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان کے مابین جن سے تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اللہ تمہیں صرف انہی لوگوں سے منع فرماتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتل و غارت کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ تم انہیں دوست بناؤ. جو ان سے دوستی کریں وہی لوگ ظالم ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کے ایمان کے متعلق معلومات کرو، اللہ ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. بس جب تمہیں علم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس مت لوٹنے دو. اب وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور کافروں کا ان پر خرچ کیا ہوا مال واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ انہیں مہر ادا کر دو. اور اسی طرح تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، اور جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے ان سے طلب کر لو، اور جو کافروں نے خرچ کیا ہے وہ بھی تم سے مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اگر تمہاری عورتوں میں کوئی عورت نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے تو کفار کا تعاقب سے جو مال غنیمت مل جائے تو اس سے ان کو اتنا دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا جن کی عورتیں چلی گئی ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لے آئے ہو. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی محترم، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے اقرار کروائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ برائی کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی جسے انہوں نے خود بنا لیا ہو. امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو آخرت کے ثواب سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کفار اصحاب قبور سے نا امید ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں محو ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے ہو. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک ایسی بات قطعاً ناپسندیدہ ہے جو تم کہو مگر خود اسے نہ کرو. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بندی کر کے اس طرح لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم میری اظہار ثانی کیوں کرتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تو اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اور اپنے بعد میں آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہے جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر سر بلند کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان لانے والو کیا میں تمہیں اس تجارت کے متعلق بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جان سے جہاد کرو اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور رہائش کے لیے پاکیزہ محل دے گا جو ہمیشہ کے باغوں میں موجود ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک نعمت تمہیں اور عطا فرمائے گا جس سے تمہیں محبت ہے، وہ نعمت اللہ کی جانب سے نصرت اور فتح قریب ہے، اور اے محبوب مومنوں کو بشارت دے دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفة
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے معاون بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے لیے میری مدد کرنے میں میرا حواری کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے کفر کر لیا۔ پھر ہم نے دشمنوں کے مقابلے میں ایمان لانے والوں کی مدد کی، پس مسلمان ہی کافروں پر غالب ہو کے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، وہ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس سے قبل صریحاً راہ راست پر نہ تھے۔ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ اور دوسروں کو بھی وہ علم سکھاتے ہیں جو ابھی ان میں آ کر شامل نہیں ہوئے، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا، پھر وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، تو ان کی مثال ایک گدھے کی مثال کی مانند ہے جس نے اپنی پیٹھ پر کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ اس قوم کی مثال کیسی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت کی راہ نہیں دیتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرمائیے، اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ دوسرے انسانوں کے سوا تم ہی صرف اللہ کے دوست ہو، تو پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بسبب اس کے کہ جو وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے برے اعمال کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ فرما دیں کہ وہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو، وہ ضرور تم پر وارد ہو کے رہے گی، پھر تمہیں اس کی طرف لٹا دیا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ جو اعمال تم کرتے ہو وہ ان سے تمہیں باخبر کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑ جاؤ، اور نماز کے وقت خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر
جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب بعض نے تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، آپ انہیں فرما دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس مشغلے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اے نبی محترم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنایا ہوا ہے، بس وہ اس حربے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بظاہر تو ایمان لے آئے لیکن دل سے منکر ہی رہے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی، پس ان کی سمجھ موقوف ہو گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے دلکش لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات بھی سنیں گے، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے پر کھڑی ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہر دھماکہ خیز آواز ان پر اثر انداز ہو کے رہے گی۔ وہ دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیں، اللہ انہیں نیست و نابود کرے، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ اپنے سر ہلا دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ تکبر کے باعث آنے سے رک جاتے ہیں۔ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا نہ چاہیں، ان کے لیے یہ بات یکساں ہے، اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ وہی لوگ ہیں کہ جن کا کہنا ہے کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو جائیں، اور آسمان اور زمین میں جو خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین کو اس کی بالکل سمجھ نہیں ہے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے میں گئے تو وہاں عزت والا کم درجے کے شخص کو ضرور نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو معلوم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو اس طرح کرے تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اسے تصرف میں لاؤ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ دے لیتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ حالانکہ جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز کسی شخص کو وقفہ نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مملکت اسی کی ہے اور حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی منکر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس نے جب صورتیں بنائیں تو تمہاری بڑی اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، اور وہ تمہارے باطن اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ کیا تمہیں اس کے متعلق خبر نہ ملی جنہوں نے اس سے قبل کفر کیا تو انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا یہ بشر ہمیں راہ ہدایت پر چلائیں گے؟ پس وہ منکر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بھی ان سے توجہ ہٹا لی، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ اہل کفر کا زعم ہے کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ بس اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جس دن تمہیں جمع کرنے کے دن جمع کرے گا وہ تغابن یعنی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور صالح عمل کرے تو اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جہاں نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں تا ابد رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اصحاب نار ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح طور پر تبلیغ کر دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومن اللہ ہی پر توکل کیا کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، تمہاری کچھ ازواج اور اولاد تمہاری دشمن ہیں، بس ان سے بچو، اور اگر عفو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد باعث آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. پس اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی باتیں سنو اور اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے. اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی لوگ صاحب فلاح ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دو تو وہ اس میں تمہارے لیے کئی گنا اضافہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، حلم والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، غلبے والا، حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
اے نبی محترم، مسلمانوں سے فرما دیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کی مدت کا شمار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ دوران عدت انہیں گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ ان سے کوئی واضح بے حیائی ہو جائے پھر انہیں نکال سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے طلاق دینے والے، تمہیں کیا خبر ہے شاید کہ اس کے بعد اللہ کوئی اور ذریعہ نکال دے۔ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ پس جب ان کی میعاد پوری ہونے لگے تو انہیں اچھے انداز سے روک لو یا بہتر صورت میں ان سے علیحدگی کر لو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ بنا لو، اور گواہ بننے والے اللہ کے لیے گواہی دیں۔ اس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہو اللہ اس کے لیے نجات کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تقدیر بنا رکھی ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری طلاق شدہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں تو شک کی صورت میں ان کی عدت 3 ماہ ہے، اسی طرح ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے جنہیں حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت بچے کو جنم دینے تک ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے کام کو آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے عظیم اجر دے گا۔ اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى۔ اور عورتوں کو دوران عدت وہاں رکھو جہاں خود تمہاری اپنی رہائش ہو، غرض یہ کہ جو بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو انہیں اس وقت تک خرچہ دیتے رہو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، اور اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کر دینی چاہیے، اور عمدہ طریقے کے مطابق آپس میں اجرت کو طے کر لینا چاہیے، اور اگر تم میں اجرت طے نہ ہو تو اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ صاحب ثروت کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ ادا کرنا چاہیے، اور جو غریب ہو یعنی اس کے رزق میں تنگی ہو تو اسے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہوا ہے،
جو اللہ نے اسے عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو اس نے اسے دیا ہے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد کشادگی سے نوازے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سختی سے محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں شدید قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ پھر انہوں نے اپنے کاموں کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تم پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر اللہ کی روشن آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ اہل ایمان اور صالح عمل کرنے والوں کو ظلمت سے نکال کر نور یعنی روشنی میں لے آئیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور صالح عمل کرے گا تو اللہ اسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ کے لیے تا ابد رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ان کے لیے احسن رزق رکھا ہے۔ اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اور اللہ ہی نے 7 آسمانوں کی تخلیق کی ہے اور انہی کی مثل زمین بھی بنائی ہے، حکم ان کے مابین نازل ہوتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم کی بنا پر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ اے نبی مکرم، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی ہے آپ اس سے کنارہ کش کیوں رہتے ہیں؟ کیا اس سے اپنی ازواج کی رضامندی مطلوب ہے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نبأني العليم الخبير۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو راز کی بات بتا دی، پھر جب اس نے اس راز کو فاش کر دیا تو اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا، تو آپ نے اس بیوی کو کچھ بتا دیا، کچھ بتانے سے اعراض کیا۔ پھر جب آپ نے اپنی اس بیوی کو خبر دی کہ تم نے ایسا کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے آگاہ کیا ہے جو علیم ہے، خبیر ہے۔ إن تتوبا إلى الله
الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نبی پاک کی دونوں بیویوں اللہ کے حضور توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل بے حجاب ہو گئے، اور اگر تم آپس میں آپ کی مرضی کے خلاف چلو گی تو بے شک اللہ ان کا مولا ہے، اور حضرت جبریل اور صالح مومن بھی آپ کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مددگار ہیں. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. کچھ بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں تو آپ کا رب تمہارے بدلے میں انہیں تم سے بہتر ازواج عطا فرما دے جو مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، کچھ شوہر دیدہ اور کچھ کنواریاں ہوں. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تند خو اور سخت مزاج ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اے کفر کرنے والو، آج بہانے نہ بناؤ، آج تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے ایمان والو، اللہ کے حضور توبہ کرو، جو توبہ تم نصوحہ کہلاتی ہے، یعنی سچی توبہ، شاید کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو باعزت رکھے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب پھیلتا جائے گا اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پایا تکمیل تک پہنچا دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے نبی محترم، کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے مقابلہ کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا مقام ہے. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. وہ ہمارے دو عابد بندوں کے گھر میں تھیں جو صالح تھے، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی،
تو اللہ کے سامنے ان کی کچھ طرفداری نہ کر سکے، اور فرمایا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ اہل ایمان کے لیے فرعون کی عورت کی مثال بیان فرماتا ہے جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے بچا لے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔